Assalamu alaikum friends and welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, please share it, like it and subscribe it. Thank you. शाह ड्राइव कर रहा था जब महर का ख्याल उद आया। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, शाह मुतवक्किर सा बोला। शाह ने ब्रेक लगाई और आमना के नंबर पर कॉल करने लगा। हरम, तुम्हारे भाई का फ़ोन आ रहा है, आमना स्क्रीन को देखती हुई बोली। हरम ने लिहाफ परे फेंका और स्लीपर पहनने लगी। भाई आए होंगे, हरम बोलती हुई कमरे से बाहर निकल गई। अज़लान, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि हरम तुम्हारी मनकूहा है? जुनाश ने फिर से मैसेज किया। कल से अज़लान इसे जवाब नहीं दे रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाई, हरम शाह को देखती हुई बोली। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो हरम? शाह मुस्कुराता हुआ बोला। मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? अम्मी, बाबा, साईं और भाई? हरम ने एक ही सांस में सबके नाम ले डाले। सब ठीक हैं, अम्मी याद करती हैं तुम्हें। छुट्टियां कब हो रही हैं? शाह फ़ोन का डिब्बा इसकी जानिब बढ़ाता हुआ बोला। भाई, अगले हफ्ते पेपर्स हैं, फिर इसके बाद छुट्टियां। हरम संभल कर बोली। शाह इस बात में सर हिलाने लगा। कोई मसला तो नहीं है हॉस्टल या यूनी में? शाह का इशारा हरम समझ चुकी थी। नहीं भाई, ऐसा कोई मसला नहीं, मेरी रूममेट भी बहुत अच्छी है। दुपट्टा जो सर से ढलक रहा था, हरम इसे दुरुस्त करती हुई बोली। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, कुछ चाहिए होगा तो मुझे कॉल कर देना और अम्मी से बात कर लो, शाह कहता हुआ गाड़ी की जानिब बढ़ गया। हरम डबडबाई आंखों से इसे ओझल होते देखने लगी। जब बाई को मालूम होगा निकाह का, फिर भी वो ऐसा ही सलूक करेंगे क्या मुझसे? हरम आंखों की नमी साफ करती चलने लगी। शाह ने गाड़ी हवेली की बजाय घर जाने वाले रास्ते की जानिब डाल दी। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। गाड़ी घर के बाहर रुकी। सामान निकाला और अंदर की जानिब कदम बढ़ाने लगा। अंदर का दरवाज़ा खोलकर शाह गिरदोपेश में निगाह दौड़ाने लगा, लेकिन महर दिखाई ना दी। शाह ने सामान सोफे पर रखा और कमरे की जानिब कदम बढ़ाने लगा। महर खिड़की में बैठी उंगलियां मरोड़ रही थी। शाह चलता हुआ आया। कदमों की आहट पर महर ने चेहरा मोड़कर दरवाजे की जानिब देखा था। महर का चेहरा जर्द पड़ चुका था, आंखें बुझी हुई थी। महर निढाल सी लग रही थी। शाह की पेशानी पर बल पड़ गए। वो महर के सामने विराजमान हो गया। वो दोनों खामोश थे और खामोशी इनके बीच गुफ्तगू कर रही थी। खाना लाया हूँ, खा लो। शाह का चेहरा महर की मुखालिफ सिमत में था। मुझे नहीं खाना, महर की कमज़ोर सी आवाज़ गूंजी। तुम्हारे नखरे उठाने के लिए नहीं लाया तुम्हें यहाँ, शाह इसकी बाजू दबोचता हुआ बोला। शाह की गिरफ्त पर महर की आंखों में अश्क दिखाई देने लगे। 2 दिन में वो लागत दिखाई दे रही थी। शाह की पेशानी पर शिकने उभरी। महर की बाजू तप रही थी। बेख्तियार शाह का हाथ महर की पेशानी पर गया। महर तीखे तेवर लिए इसे घूरने लगी। आज हाथ झटकने की सकत इसमें ना थी। तुम्हें बुखार है? शाह हाथ नीचे करता हुआ बोला। महर ने बेरुही से चेहरा मोड़ लिया। उठो, शाह खड़ा होता हुआ बोला। महर की जानिब से कोई जवाब ना पाकर शाह ने इसकी बाजू पकड़ी और खड़ा कर दिया। तुम्हें प्यार की ज़बान समझ नहीं आती? शाह ज़ब्त करता हुआ बोला। मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़ो मेरा हाथ। महर बाएं हाथ से इसका हाथ हटाने की सही करने लगी। एक तवाइफ होकर इतने नखरे? शाह इस्तराइया हंसा। तो तुम्हें किसने कहा था एक तवाइफ से निकाह करो? महर इसे घूरती हुई बोली। तुम जैसी तवाइफें शाह के पैरों में रुलती हैं। गुरूर से लबरेज शाह का अंदाज जताने वाला था। अपनी हद तक पर महर का दिल कट रहा था। और हम जैसियों को तुम जैसे शाह ही तवाइफ बनाते हैं। महर इसका गिरेबान पकड़ती हुई बोली। तुम अपने हवास में तो हो ना? शाह गुर्राया। तुम जैसे हवस परस्त मर्दों की खातिर हम जैसियों को तवाइफ बनना पड़ता है। शर हमारे अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे बाइस न जाने कितनी लड़कियों को अपनी इज्जत का जनाजा निकालना पड़ता है ताकि तुम लुत्फ ले सको, तुम जैसे रईस। शाह के थप्पड़ ने महर के अल्फाज का दम तोड़ दिया। महर का चेहरा दाएं जानिब झुक गया। महर लब पीछे ज़मीन घूरने लगी। अपनी इस ज़ुबान को लगाम दो। शाह इसे झंझोड़ता हुआ बोला। आईना दिखा रही हूँ तो तकलीफ़ हो रही है। महर इसकी आंखों में आंखें डालती हुई बोली। औरत होना तो अपनी हद में रहो, मर्द की बराबरी करने का फतूर दिमाग से निकाल दो। शाह कराहत लहजे में बोला। तुम पहले एक औरत होने के हुकूक तो दो, मैं भी मर्द की बराबरी करना छोड़ दूंगी।
مہر اس کے غصے کا اثر لیے بنا بولی، چلو ڈاکٹر کے پاس۔ شاہ اس کا بازو پکڑے چلنے لگا۔ مہر نے اب کوئی مذمت نہ کی۔ مہر نے سر سیٹ کی پشت سے لگا رکھا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ شاہ کی نظریں سامنے سڑک پر تھیں۔ کھانا نکال کر لاؤ، شاہ کمرے کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ مہر خاموشی سے سامان اٹھا کر کچن میں لے آئی۔ مہر نے تھوڑا سا کھایا اور پلیٹ پر ایک کھسکا دی۔ شاہ ابرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ کھا کیوں نہیں رہی؟ شاہ بغور اسے دیکھتا ہوا بولا، کھا چکی ہوں میں۔ مہر سرد مہری سے بولی۔ شاہ نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ میری بات سن لو آج غور سے، دوبارہ دہراؤں گا نہیں۔ شاہ اس کی بازو پکڑتا نرمی سے بولا۔ مہر نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے تم سے نکاح کیا ہے، تم اپنے فرائض سر انجام دو، میں اپنے فرائض ادا کروں گا۔ کون سی بیوی ایسا کرتی ہے؟ شاہ اپنی بازو اس کے سامنے کرتا ہوا بولا۔ مہر شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور کون سا شوہر 2 دن بیوی کو بھوکا رکھتا ہے؟ مہر کی زبان پر شکوہ آ ہی گیا۔ برابر ہو گیا نا اب تو، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ شاہ بات ختم کرتا ہوا بولا، میں تمہیں اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ مہر خفگی سے بولی، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ شاہ کا انداز جتانے والا تھا۔ تمہاری سوچ ہے۔ مہر ترکی بترکی بولی۔ شاہ نے جھٹکے سے اسے اپنے جانب کھینچا۔ تم سے نکاح صرف اسی لیے کیا کیونکہ تم تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتا ہوا بولا۔ مہر پیچھے ہو گئی۔ مجھ سے کوئی ایسا رشتہ قائم مت کرو کل کو جس کے باعث ہم دونوں شرمسار ہوں۔ مہر سنبھل کر بولی، نکاح کیا ہے تم سے، پھر ندامت کیسی؟ شاہ اس کے بالوں سے کیچر آزاد کرتا ہوا بولا۔ ہلکے بھورے اور گہرے بھورے لمبے بال کسی آبشار کی مانند مہر کی پشت پر آ گرے۔ مہر کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی سعی کر رہی تھی لیکن اس میں ناکام ہو رہی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ مہر کو اپنا آپ کمزور لگ رہا تھا۔ شاہ نے مہر کے منہ پر ہاتھ رکھا اور مہر کی تمام تر مذمت راہ گاہ گئی۔ یہ پین خراب ہو گیا ہے۔ حرم چلتی ہوئی منہ بنا کر بولی۔ تو پھینک دینا۔ آمنہ بیگ ٹٹولتی ہوئی بولی۔ حرم پھر سے پین کو دیکھنے لگی۔ دونوں کیفے کی جانب چلتی جا رہی تھیں۔ حرم نے پین عقب میں اچھال دیا، یہ دیکھے بنا کہ گھاس پر نفوس براجمان ہے۔ حرم کوڑے دان میں پھینکنا ایسے کون کرتا ہے؟ آمنہ خفگی سے دیکھتی ابھی بول ہی رہی تھی کہ ان کی سماعتوں سے ارسلان کی آواز ٹکرائی۔ حرم! ارسلان بیچو تاب کھا کر چلایا۔ حرم پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم اپنی حرکتوں سے کب باز آؤ گی؟ وہ خطرناک تیور لیے آگے بڑھا۔ حرم حترا بھاپ کر آمنہ کو دیکھنے لگی۔ آمنہ نے بھاگنے کا اشارہ کیا۔ حرم پہلے آہستہ آہستہ سے الٹے قدم اٹھانے لگی، پھر تیز تیز قدم اٹھاتی ارسلان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ارسلان کلس کر اسے جاتا دیکھنے لگا۔ تم میرے سامنے آؤ پھر پوچھوں گا۔ ارسلان ہنکار بھرتا واپس آ گیا۔ واؤ ارسلان، بھابی نے گفٹ دیا۔ سیفی پین ہاتھ میں پکڑتا ہوا بولا جو ارسلان کے منہ پر آ لگا تھا۔ وکی اور زین قہقہے لگاتے ارسلان کی شکل دیکھ رہے تھے۔ میں بلاتا ہوں ابرش کو۔ ارسلان سیفی کو گھورتا ہوا بولا۔ یار خدا کا خوف کر، میری جیب کاٹ کر لے جائے گی وہ۔ سیفی ہاتھ جوڑتا ہوا بولا۔ ارسلان بلا اسے، میں اور وکی چلے جائیں گے اس کے ساتھ ڈیٹ پر۔ زین نے ہانک لگائی۔ یار اسے تو کوئی بھی لا دے، چاہے اندھی بہری لا دے، یہ میری والی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ سیفی ارسلان کو دیکھتا پھر زین کو گھورنے لگا۔ تو ہمارا دل نہیں کرتا تو وہ اکیلا مزے لیتا ہے؟ وکی بھی شرارت سے بولا۔ تو تم بھی رکھ لو، جب جوتیاں پڑیں گی نا پھر معلوم ہوگا۔ سیفی منہ بناتا ہوا بولا۔ سیفی کہاں کہاں مارتی ہے ابرش؟ زین سنجیدگی سے بولا۔ ارسلان قہقہا لگاتا بیٹھ گیا۔ سیفی کھا جانے والی نظروں سے گھورتا فون کو دیکھنے لگا۔ مناش مجھ سے مل کر جانا ہاسٹل۔ ارسلان فون کان سے لگائے بولا۔ اسے دیکھ، 2 جگہ ہاتھ مار رہا ہے۔ سیفی جل کر بولا۔ سورج کی گرم نرم کرنیں کمرے میں آ رہی تھیں۔ شاہ نے آنکھیں کھولی، چہرہ موڑ کر مہر کو دیکھنے لگا جو آنکھیں موندے بے خبر سو رہی تھی۔ شاہ نے ہاتھ بڑھا کر مہر کی پیشانی پر منتشر بالوں کو سمیٹا۔ شاہ کے لمس پر مہر کی آنکھ کھل گئی۔ مہر آنکھیں چپکاتی شاہ کو دیکھنے لگی۔ شاہ کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ مہر اس کے ہاتھ ہٹاتی اٹھ بیٹھی۔ روشن پیشانی پر 3 لکیریں نمایاں تھیں۔ گلدان تم نے توڑا تھا؟ شاہ یاد آنے پر بولا۔ کیوں، تمہارے جہیز کا تھا؟ مہر بیزاری سے بولی۔
تمہاری زبان ضرورت سے زیادہ چلتی ہے۔ شاہ کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ تم بھی تو اپنی حد سے باہر نکلتے ہو۔ مہر بیڈ سے اترتی ہوئی بولی، جا کر صاف کرو جو گند پھیلا رکھا ہے۔ شاہ قہر برساتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، ملازم نہیں ہوں تمہاری، اپنی حویلی سے 2-4 ملازم لے آؤ۔ مہر الماری کی جانب بڑھتی ہوئی بولی۔ شاہ برہمی سے دیکھتا اس کے پاس آیا، ایک طوائف ہو کر تم میرے آگے زبان چلاتی ہو، کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ میرے آگے جواب دے۔ شاہ طیش میں چلایا، میں محرمہ ہوں، میرا موازنہ دوسروں سے کرنے کی کوتاہی مت کرنا۔ مہر چبا چبا کر بولی، تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو اب تک میں اس کی زبان کٹوا چکا ہوتا۔ شاہ اس کے بال دبوچتا ہوا بولا، تمہارے سامنے کوئی اور نہیں، محرمہ کھڑی ہے۔ مہر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی۔ شاہ کلس کر مہر کو دیکھنے لگا جو نڈر سی کھڑی تھی۔ جھٹکے سے اس کے بال آزاد کرتا پیچھے ہو گیا۔ ملازم کب بھیجو گے؟ مہر الماری میں کپڑے دیکھتی ہوئی بولی، ملکہ نہیں ہو تم جو ملازم آئیں گے، خود کرو سارے کام۔ شاہ ہنکار بھرتا باہر نکل گیا۔ مہر نفی میں سر ہلاتی چلنے لگی۔ حرم کلاس میں کھڑی اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ اذلان نے اندر جھانکا، حرم کو دیکھ کر صبح والا واقعہ یاد آ گیا۔ تاؤ کھاتا ہوا حرم کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ حرم کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو فوراً چہرہ موڑ کر دیکھنے لگی۔ اذلان کو دیکھ کر حلق خشک ہو گیا۔ صبح میں بول رہا تھا اور تم بھاگ گئی۔ اذلان اس کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ حرم پیچھے ہٹنے لگی۔ تمہیں نہیں، وہ مجھے جانا تھا۔ حرم سنبھل کر بولی، کون سے تمہارے بچے رو رہے تھے، بتاؤ ذرا مجھے بھی۔ اذلان تیوری چڑھا کر بولا۔ اذلان اس کی جانب بڑھتا جا رہا تھا اور حرم الٹے قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ مجھے کلاس، ہاں کلاس لینی تھی۔ حرم سوچتی ہوئی بولی، میرا خیال ہے میری کلاس بھی تمہارے ساتھ ہوتی ہے، یا سر تمہیں اکیلے کوئی پڑھاتے ہیں؟ اذلان چبا چبا کر بولا۔ حرم ڈیسک سے ٹکرائی اور بامشکل گرنے سے بچی۔ میں تو کچھ بھی نہیں کرتی، تم کیوں میرے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ حرم رونے والی شکل بناتی ہوئی بولی، یہ تو وہی بات ہوئی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، خود میرے پیچھے پڑی ہو اور مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ اذلان آگے ہوتا گھورنے لگا۔ میں نے کیا کیا؟ حرم معصومیت سے بولی۔ صبح پین مجھے کس نے مارا تھا؟ اذلان گھور کر بولا، وہ تو ہوا نے مارا تھا، میں نے تو نہیں۔ حرم صاف مکر گئی۔ سیفی بلا رہا ہے تمہیں۔ حرم اس کے عقب میں دیکھتی ہوئی بولی۔ اذلان نے چہرہ موڑ کر عقب میں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ حرم مضبوطی سے بیگ پکڑے سائڈ سے نکل گئی۔ اذلان مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا۔ زناش، میں نے سنا ہے حرم اور اذلان کا افیئر چل رہا ہے۔ زناش کلاس میں بیٹھی تھی جب اس کے عقب میں بیٹھی لڑکی رازداری سے بولی، ان دونوں کا نکاح ہوا پڑا ہے۔ زناش بیزاری سے بولی، اوہ اچھا میں سمجھ گئی۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو زناش جواب دے چکی تھی اور ابھی بھی بہت سے پوچھ رہے تھے۔ شکریہ اس ناول کو پڑھنے کے لیے، اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو کائنڈلی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میں نے نیا چینل سٹارٹ کیا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو اس کا کنٹینٹ اچھا لگے گا۔ تھینک یو۔